الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ودخل معه السجن فتيان اور جیل میں ان کے ساتھ دو نوجوان داخل ہوئے. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال الآخر اور دوسرا بولا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا میں اپنے کو دیکھ رہا ہوں کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں تأکل الطیر من جس سے پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیں. انا نراک من المحسنین آپ ہمیں نیک آدمی لگتے ہیں. قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے وہ تمہارے پاس ابھی پہنچے گا نہیں. الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما مگر یہ کہ میں اس کی حقیقت اور تعبیر تمہیں بتا دوں گا اس کے آنے سے پہلے. ذالکما مما علمنی ربی یہ اس علم کا حصہ ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے.
انی ترکت ملت قوم، میں نے ان لوگوں کے دین کو چھوڑا ہے، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں اس کا کوئی حق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کے فضل میں سے ہے جو ہم پر اور لوگوں پر ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر، کیا الگ الگ مختلف رب وہ بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ بہتر ہے جس کا اقتدار سب پہ چھایا ہوا ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا، اللہ کے سوا جن جن کو تم پوجتے ہو ان کی حقیقت سوائے چند ناموں کے کچھ بھی نہیں، سمیتموہا انتم وآباؤکم، جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی مستحکم اور سیدھا دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا، واما الاخر فیصلب، اور دوسرے کو سولی لٹکا دیا جائے گا، فتأکل الطیر من راسہ، جس کے نتیجے میں پرندے اس کے سر سے نوچ کے کھائیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس معاملے کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ طے ہو چکا ہے۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ رہائی پا لے گا، اس سے کہا اذکرنی عند ربک، اپنے آقا کے پاس میرا تذکرہ کرنا۔ فانساہ الشیطان ذکر ربہ، تو پھر شیطان نے اس کو اپنے آقا کے پاس تذکرہ کرنا بھلا دیا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، تو یوسف کئی سال تک جیل میں رہے۔ یہ ایک مستقل حضرت یوسف علیہ السلام کے 15 احوال میں سے ایک حال ہے۔ یہ بھی مستقل ایک بڑا امتحان، جس کا لب لباب اور خلاصہ یہ کہ عزیز مصر نے اپنی اور اپنی بیوی اور اپنے گھرانے کی بدنامی پر پردہ ڈالنے کے لیے ان کو جیل بھیج دیا۔ جیل میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ یہ حکومت اور اقتدار کے امتحان میں بہت سارے لوگ ہیں جو فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں،
حکومت اور اقتدار اور اختیار کا نشہ ایسا ہے کہ اس میں وہی پاس ہوتے ہیں جو سعادت مند ہوتے ہیں۔ چند روزہ اختیارات ہیں، بڑے بڑے صاحب اقتدار آئے، آج ان کی مٹی پلیت ہو رہی ہے، کوئی ان کو پوچھتا بھی نہیں۔ تو یہ عبرت حاصل جو کرتا ہے تو وہ حکومت اور اقتدار اور اختیار ملنے کے باوجود بھی اپنی حقیقت کو نہیں بھولتا، اور اللہ جل شانہ کی معرفت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں کہ پھر آدمی کے سامنے یہ حقیقت آشکارا رہتی ہے کہ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے، بقاء اللہ کے لیے بھی۔ یہ اقتدار، یہ حکومت، یہ اختیار، یہ عہدہ، یہ منصب چند روزہ مہمان ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی پوچھ ہوگی اور میں ہوں گا۔ اب دیکھیں یہاں یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیجنے کی کیا توق بنتی ہے؟ تمہارے سامنے حقیقت آ چکی ہے، اور اوپر کے بڑے گھرانوں کی ساری عورتوں کے سامنے اور ان کے ذریعے سے ان گھروں کے مردوں اور افسران بالا سب کے سامنے یہ حقیقت آشکارا ہو چکی ہے کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں، اور اس سارے معاملے میں ان کا دامن ہر قسم کے دبے سے پاک اور صاف ہے۔ پھر ان کو جیل کیوں بھیج رہے ہیں؟ کس بنیاد پر جیل بھیج رہے ہیں؟ محض اس لیے کہ پبلک کے سامنے پردہ پڑ جائے، پبلک سے چھپا دیا جائے، تو تم زیادہ قیمتی ہو یا وہ پاک دامن انسان زیادہ قیمتی ہے؟ تمہیں اپنی عزت اور ناموس پیاری ہے تو اس پاک دامن انسان کی عزت اور ناموس تمہیں نہیں پیاری، اس کی عزت نہیں ہے؟ اس کو جیل میں بھیج کر تم کیا یہ باور کرانا چاہتے ہو کہ یہ مجرم ہے؟ تو یاد رکھو، اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم حقیقتاً ان کی عزت زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کی ہے، اور ان کی پاک دامنی کا یہ عالم کہ انہوں نے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کے ساتھ ساتھ تمہاری عزت اور ناموس کی بھی حفاظت کی ہے۔ تم نے جو ان کو احسان کے ساتھ رکھا، ان کا رہن سہن میں ان کا خیال رکھا، انہوں نے اس کا خیال رکھا اور تمہاری عزت میں خیانت نہیں کی۔ میں کہا تھا معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوائی، اس لیے اس کی انہوں نے نہ صرف اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کی، وہ تمہاری بھی ناموس کی انہوں نے حفاظت کی۔ تمام تر اسباب کے موجود ہونے کے باوجود انہوں نے تمہاری عزت کو داغدار نہیں کیا، تو اس کا یہ صلہ ہے کہ تم اٹھا کر ان کو جیل میں ڈال دو، پبلک اور لوگوں کی آنکھوں میں مٹی جھونکنے کے لیے؟ تو اوپر والا نہیں دیکھ رہا؟ جب زمین والے ایسا کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ کی قدرت پھر حرکت میں آتی ہے۔ اللہ نے اپنے اس پاک دامن بندے کی عزت اور ناموس کی گواہی آسمانوں سے اتاری، سورہ یوسف کی صورت میں اتاری، قیامت تک کے لیے اتاری۔ اور بتا دیا کہ اصل مجرم وہ ہیں جو ان کو جیل میں بھیج رہے ہیں۔ جیل جانے والا مجرم نہیں، وہ تو پاک دامن انسان ہے، بے گناہ ہے، مظلوم ہے، عہدے اور منصب اور اختیار کا ناجائز استعمال کرنے والے وہ ظالم ہیں، وہ مجرم ہیں۔
اس طرح وہ جو پبلک کے سامنے کچھ کا کچھ باور کرانا چاہتے تھے، اللہ جل شانہ نے اس میں بھی حقیقت کو فاش کر دی۔ بہرحال یہ ان کے لیے ایک 7واں امتحان ہے یہ، کہ ایسے پاک دامن اتنی اونچی ناموس اور عزت والے اس جلیل القدر بندے اس کو جیل بھیج دی۔ تو کسی نے کہا، مولانا رومی نے ہی کہا تھا کہ یوسف اگر کنویں میں بھی ہو تو وہ کنواں ہی جنت ہے۔ تو یوسف جب جیل میں گیا تو وہ جیل جو ظلم، بربریت کی گٹاٹوپ تاریکیوں والی ہوتی ہے، اس جیل کے اندر اللہ کی توحید کے زمزمے بلند ہوئے، اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی کی دعوت وہاں چلی اس جیل کے اندر۔ چنانچہ اس کی صورت یہ بنی کہ جیل کے اندر 2 نوجوان ان کے ساتھ وہ بھی تھے، اور دونوں بادشاہ کے خاص گویا کہ خدمت والے لوگوں میں سے تھے۔ ایک نان بھائی تھا خباز، اور دوسرا ساقی تھا، اور ان کے بارے میں یہ کیس ہوا کہ بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی انہوں نے۔ اس کیس کی وجہ سے ان کو جیل ہوئی۔ اب ان دونوں نے خواب دیکھا، اس نے بھی دیکھا، اس نے بھی دیکھا۔ وہ سیدھے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، کہتے ہیں کہ آپ نیک آدمی لگ رہے ہیں، تقوی اور ایمان کا نور وہ تو چھپتا نہیں ہے، تو اندھے کو بھی نظر آ جاتا ہے، تو آپ نیک آدمی لگتے ہیں۔ ایک جگہ مجمع تھا، کوئی چیز بیچ رہا تھا، تو شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سرہ طالب علم تھے مظاہر علوم میں، کہتے ہیں میں بھی چلا گیا، کوئی روپیہ 1.5 روپیہ میرے پاس بھی تھا کہ میں بھی یہ چیز لے لوں۔ تو وہ ہندو غیر مسلم وہ بیچ رہا تھا، تو میں نے کہا بھی مجھے بھی دے دو۔ مجھے ایسا ڈانٹا اس نے، نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ تو مجھے ڈانٹ کر بھگا دیا اس نے۔ اللہ، بعد میں پتہ چلا وہ شراب بیچ رہا تھا۔ یہ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے، چلو، ایسے ڈانٹ کر بولے تو اللہ کی طرف سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو ان دونوں نے خواب دیکھا تو کہا آپ ہمیں نیک لگتے ہیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے تو آپ مسئلہ بتا دیں۔ ایک نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، وہ جو ساقی تھا بادشاہ کو شراب وراب پلاتا تھا، تو اس نے کہا میں تو یہ دیکھتا ہوں، اپنے آپ کو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں اپنے آپ کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پہ روٹی رکھی ہوئی ہے اور اوپر سے پرندے کھا رہے ہیں، تو آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، تمہیں جو جیل میں کھانا دیا جاتا ہے، اس کھانے کے آنے سے پہلے پہلے میں اس کی حقیقت تمہیں بتا دوں گا۔ لیکن یاد رکھو یہ کوئی نجومی کہانت اور عملیات کی گری پڑی یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ اس علم الہی کا حصہ ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ علم وحی اور علم ربانی یہ اس کا حصہ ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرما رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے
دیکھا کہ یہ میرے معتقد ہو رہے ہیں اور ان کے دل میں اعتقاد ہو رہا ہے اور مجھے نیک اور اچھا آدمی سمجھ رہے ہیں، تو اب یہ موقع ہے کہ میں ان کے سامنے دعوت رکھوں اور امید ہے کہ یہ دعوت ان پر کیا ہو، اثر انداز ہو اور ان کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے۔ بالخصوص وہ جو 2 خواب بیان کیے، ایک کے خواب کی تعبیر تو یہ تھی کہ اس کو سولی ہونا تھی، تو اس کے بارے میں اور یہ خیال ہوا کہ سولی پہ لٹکنے سے پہلے اس کو ایمان نصیب ہو جائے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ لیکن یہ دعوت پیش کرنے سے پہلے انہوں نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ میرے پاس علم الہی ہے، علم وحی ہے، تاکہ ان کے اعتماد میں اضافہ ہو، ان کے یقین میں اعتماد میں اضافہ ہو اور اس اعتماد میں اضافے کی بنا پر میری دعوت کو زیادہ قبول کرنے کا داعیہ ان کے اندر پیدا ہو۔ اس لیے یہ ریاکاری یا نمود و نمائش نہیں کہلائے گی یہ چیز، اگر ایسے اونچے مقصد کے حصول کے لیے اپنی کسی صفت کا اظہار کیا جائے جو اللہ نے دی ہے، اس میں محض مقصود اپنی بڑائی نہ ہو بلکہ ایک حقیقت کی وضاحت ہو اور اللہ کی عطا اور اللہ کی نعمت کا ذکر ہو، اور وہ بھی اس پہلو سے اور اس مقصد سے ہو کہ وہ فائدہ کیا کریں، حاصل کر لیں۔ اس لیے اہل اللہ اپنی جو فضائل بیان کر دیتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی کوئی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اس لیے تاکہ دوسرے کیا کریں، قدر کریں، ورنہ ان کو اپنی کوئی نمود و نمائش پیش نظر نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ان کے سامنے دعوت رکھی اور پہلے اپنا ذاتی تعارف کروایا کہ دیکھو ان لوگوں کا دین، اس سے میں ہمیشہ بیزار رہا ہوں اور اس کو چھوڑے رہا ہوں کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ اس کائنات کا اصل جو رب ہے، جو مالک الملک ہے، جو اس کو نہیں مانتا اور جو آخرت کو نہیں مانتا، تو ایسی بے بنیاد قوموں کے دین کو، مذہب کو میں نے کیا کیا، چھوڑا۔ تو پیروی کس کی ہے؟ میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب ان کے دین کو لیا اور ان کی پیروی کی، جو انبیاء کا سلسلہ ہے۔ گویا کہ تمام انبیاء کی متفقہ ایک ہی راہ ہے، اور وہ یہ کہ زمین و آسمان کے رب کی ذات میں، صفات میں، معبودیت میں، اس سے محبت کرنے میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور یہ ملت ابراہیمی کی خصوصیات میں سے ہے اللہ کی توحید، اور یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ اس دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی سے ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے۔ اللہ کا یہ بڑا فضل ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے اس فضل کا شکر ادا نہیں کرتے، اور دین ابراہیمی کے ہونے کے باوجود بھی وہ شرک کے راستوں میں نکل گئے۔ آج دیکھیں اللہ نے ہمیں ملت ابراہیمی عطا فرمائی، دین ابراہیمی، یہ دین اسلام دین ابراہیمی ہے۔ تو یہودی اور نصرانی لوگ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو کتنی ناشکری اور ناقدری ہے۔ اور تو اور امریکہ اور انگلینڈ والوں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ جو یہودی حضرت مسیح علیہ السلام کے دشمن ہیں، ان یہودیوں کی اور اس اسرائیل کی پشت پناہی کرتے ہیں،
اور جو پاکستان حضرت مسیح علیہ السلام کی ایسی ہی تعظیم گویا کہ رکھتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم رکھتا ہے، ایسا ہی اعتقاد، تقدس، احترام سلسلہ انبیاء جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی جڑیں کاٹنے میں لگے رہتے ہیں اور اسرائیل کو پالنے پوسنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمیت حضرت مسیح علیہ السلام کی بھی کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ یہاں لاکھوں خواتین مریم ہوں گی، لاکھوں مسلمان عیسیٰ نام کے ہوں گے، پورے اسرائیل کا سروے کریں، ایک یہودن مریم نام کی نہیں ملے گی، ایک اسرائیل کے اندر ایک یہودی عیسیٰ نام کا نہیں ملے گا، اور پاکستان میں لاکھوں مسلمان عیسیٰ نام کے ملیں گے، لاکھوں خواتین مریم نام کی ملیں گی، مدرسے کا نام مریم، مسجد کا نام مریم، اکیڈمی کا نام مریم، سکول کا نام مریم، قرآن میں ایک پوری سورت کا نام سورہ مریم، پھر بھی تم ایک پاکستان کے دشمن ہو، عقل اور سمجھ ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، شکر ادا نہیں کرتے۔ آج ملت ابراہیمی اور دین ابراہیمی اور تمام انبیاء کی وارث یہ امت ہے، امت مسلمہ، اس کی قدر کرو، اس کی شکر کرو کہ آسمانی گویا کہ دین اور آسمانی وحی محفوظ شکل میں موجود ہے۔ اللہ کے سوا جن کو تم پوجتے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں سوائے اس کے کہ نام رکھے ہوئے ہیں نا، اور وہ نام بھی تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ رکھے ہیں، اللہ نے تو اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ حاکمیت کا مالک تو اللہ ہے۔ اب تم خود ہی سوچو کہ الگ الگ رب بہتر ہیں یا اکیلے ایک وہ رب بہتر ہے جس کا اقتدار سب پہ چھایا ہوا ہے، اس کے سامنے ماتھا ٹیکنا چاہیے، اس کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے، یا الگ الگ مورتیوں کے اور دیوی دیوتاؤں کے آگے جھکنا چاہیے؟ یہ ان کی عقل کو اور ان کی سمجھ کو دستک دی۔ اس طرح یوسف علیہ السلام نے جیل میں ان دونوں کے سامنے ایمانی دعوت رکھی، اور یہ پیغمبرانہ شفقت ہے، پیغمبرانہ رافت ہے کہ جہاں ان کو موقع ملتا ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو بھی اللہ یہ وصف نصیب فرمائے، یہ صفت اور خوبی نصیب فرمائے کہ ہماری جہاں بھی مجلس ہو تو خود بھی اور دوسروں کو بھی اللہ کی طرف متوجہ کرنے والے بھی۔ یہ ان کو دعوت دینے کے بعد ان کو خواب کی تعبیر بتا دی کہ دیکھو تم میں سے جو ساقی ہے وہ تو رہا ہو جائے گا اور جا کر اپنی ڈیوٹی پر بحال ہو جائے گا، لیکن دوسرا جو نان بھائی ہے خباز، اس کی سولی کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ وہ جو ساقی جس کے بارے میں یہ یقین تھا، ظن بمانے یقین کے، جس کے بارے میں یقین تھا کہ یہ رہائی پائے گا، اس سے کہا کہ دیکھو جب تم اپنے آقا کے پاس جاؤ تو میرا تذکرہ کر دینا کہ جیل کے اندر اس طرح ایک کیا ہے، بے گناہ ہے، تم نے دیکھ لیا ان کی معاشرت کے ساتھ، ان کے اخلاق اور ان کے رہن سہن کے ساتھ ان کو جتنی بھی مناسبت ہوئی، تو اس طرح اپنے مالک اور آقا کے پاس تذکرہ کر لینا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رہائی کے لیے یا کسی بھی امتحان سے نکلنے کے لیے ظاہری اسباب کا اختیار کرنا یہ غیر مشروع نہیں ہے، یہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کے منافی نہیں ہے۔ ایک طرف ان کا رجوع اللہ بھی تھا اور دوسری طرف ظاہری سبب اختیار کیا کہ تم رہا ہو کر اپنے مالک بادشاہ کے پاس جاؤ گے تو وہاں میرا تذکرہ کر دینا۔
مطلب یہ ہے کہ جب بادشاہ کے پاس تذکرہ ہوگا تو وہ میرے کیس میں دلچسپی لے گا، اور اس طرح جیل سے رہائی کی صورت کیا ہو جائے گی؟ پیدا ہو جائے گی۔ پتہ نہیں کتنے عرصہ ہوا ہوگا جیل میں، طویل عرصہ رہے۔ اللہ کی شان، وہ گیا رہا ہو کر گیا، لیکن بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا بالکل بھول گیا۔ ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، مہینہ، سال، اس طرح یوسف علیہ السلام کئی سال تک مزید جیل میں رہے۔ کتنا بڑا امتحان ہے، یہ کوئی معمولی امتحان ہے۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، بضع کا اطلاق 3 سے 9 سال، 3 سے 9 کے عدد پر ہوتا ہے، 3 سال سے لے کر 9 سال، تو کئی سال مزید جیل میں رہے۔ اب ہمیں آج کے اس امتحان سے ایک نقطہ لینا چاہیے، یہ 7واں حال ہے۔ اللہ کے جلیل القدر بندے، اللہ کے پاک دامن متقی اور پارسا بندے گناہ سے بچ کر جیل جا رہے ہیں، گناہ سے بچ کر جیل جا رہے ہیں، اور ہم وہ گناہ گھروں میں اور اپنے محلے اور اپنے ہاں رہتے ہوئے کریں تو ہمارا نبیوں سے کیا تعلق اور مناسبت ہے؟ جس گناہ سے بچ کر وہ جیل جا رہے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے فرمایا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، زنا کے قریب ہی مت پھٹکو، بے حیائی کی چیز ہے، وساء سبیلا، بدترین راستہ ہے، بے پردگی، گانے بجانے، ساری رات طائفوں کے ڈگ لگا کر گانے لگانا، یہ زنا کو فروغ دینا ہے۔ تو اللہ کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے، آج ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ انبیاء کا راستہ یہ راستہ ہے، اور اس کے علاوہ تمام شیطانی راستے ہیں، ان سے آج ہم سچی توبہ کریں۔ اللہ اپنے فضل سے، کرم سے ہم سب کو اپنے انبیاء صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہم بندوں کے نقش قدم پر بقیہ زندگی نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی وسلم علی سیدنا محمد عبدک ورسولک کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، ولا تفعل بنا ما نحن اہل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم۔ يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، منزول بك كل حاجة۔ اے کریم اللہ، اپنے فضل سے، کرم سے ہمیں تقوی نصیب فرما، تقوی سے معمور زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، پاک دامنی نصیب فرما، ہر قسم کی ناپاکی سے، ہر موقع کی ناپاکی سے اپنے فضل سے، کرم سے ہمارے دامن ایمان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا